آج اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کہ دعا کس طرح مانگنی چاہیے، دعا کے آداب کیا ہے اور چند ایسے اوقات جن میں دعا مانگی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ دعا ایسی درخواست ہے جو ایک بندہ اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہے۔ دعا دنیائی فوائد کے لیے بھی کی جا سکتی ہے اور آخرت کے فوائد کے لیے بھی کی جا سکتی ہے، مثلا دولت، کامیابی اور صحت وغیرہ کے لیے کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح مغفرت، دوزخ سے نجات اور جنت کے حصول وغیرہ کے لیے بھی کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ وہ صرف اسی سے دعا کرے اور جو کچھ چاہتے ہیں اسی سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تمہارے رب نے کہا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہارے لیے تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اب دعا مانگنے کے کچھ آداب ہے۔ دعا کرنے والے کا رزق حلال کا ہو۔ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے اور گناہوں کا اعتراف کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے بے شمار نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا جائے۔ پہلے اپنے لیے دعا مانگی جائے، بعد میں دوسروں کے لیے دعا کی جائے۔ مسنون دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے اور دعا کا اختتام بھی درود پر کیا جائے۔ دعا پورے عجز و انکسار کے ساتھ مانگی جائے، اپنی حاجات کا بار بار ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے اس کے پاک ناموں اور صفات کے واسطے سے مانگا جائے۔ دعا کرنے والا اپنے نیک اعمال کا بھی ذکر کر سکتا ہے جو اس نے فی الواقع کیے ہو۔ بہتر ہے کہ دعا قبلہ رو ہو کر مانگی جائے، باوضو ہو کر اور ہاتھ بلند کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگے تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت بندگی کی حدود سے تجاوز نہ کیا جائے اور ناجائز، غیر فطری اور غیر طبی دعائیں نہ کی جائے، مثلا پیغمبر بنائے جانے کی دعا یا ہمیشہ زندہ رہنے کی دعا۔ دعا کرنے والے کو صابر ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے پوری جھٹ پٹ جواب کی توقع نہیں کرنی چاہیے، اگرچہ وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے، لیکن اگر کسی حکمت کی وجہ سے پوری طور پر دعا قبول نہ ہو تو بھی بددل یا نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ صبر سے کام لیا جائے اور بار بار مانگا جائے یہاں تک کہ نتائج دکھائی دینے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک وہ گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہیں مانگتا یا جلدی نہیں کرتا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جلدی کرنا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مانگنے والا کہے کہ میں نے دعا مانگی، پھر مانگی، لیکن مجھے دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی، اور اس پر تک ہار کر دعا کرنا چھوڑ دے۔ بندے کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرنے پر خوب قادر ہے، وہی ہے جو اس کے لیے بھلائی کرنے والا ہے۔ اسے لازماً اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، کسی غیر سے نہیں۔ انسان اپنی شدید خواہش کے پیش نظر اپنی دعا کے منوعاً قبول ہو جانے کا خواہش مند ہوتا ہے، جبکہ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا زیادہ فائدہ کسی اور چیز میں ہے جو صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی اس وقت خواہش پوری ہو جائے تو انجام کار اس کے لیے کوئی غیر متوقع مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ دعا مانگے اور یہ فیصلہ اللہ پر چھوڑ دے کہ وہ اسی طرح اس کی خواہش پوری کرتا ہے جس طرح اس نے مانگا یا کسی اور طریقے سے اسے نوازتا ہے۔ اب چند اوقات ایسے بھی ہیں جن میں مانگی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ حدیث میں دعا کی قبولیت کے یہ اوقات بتائے گئے ہیں۔ رات کا آخری حصہ، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، جمعے کے روز کی ایک گھڑی جس میں دعا قبول کی جاتی ہے، جس وقت آدمی سجدے میں ہوتا ہے، عرفہ کے دن، رات کو سوتے میں آنکھ کھل جانے پر، فرض نماز کی ادائیگی کے بعد، اذان کے بعد، اسی طرح میدان جنگ میں، لیلۃ القدر میں اور دوران بارش مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ توبہ کرنے والے کی دعا رات یا دن کی ہر گھڑی میں قبول کی جاتی ہے۔ جن لوگوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے وہ یہ ہے: مظلوم، مسافر، باپ کی دعا بیٹے کے حق میں، غازی، حج اور عمرہ کرنے والا، نیک اولاد کی دعا والدین کے حق میں، روزہ دار اور بیمار کی دعا، اسی طرح مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں مانگی گئی دعا۔